السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ چوتھے پارے کے حوالے سے جو سب سے بنیادی بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے پہلی آیت مبارکہ میں جس چیز پر ہماری توجہ مبذول کروائی ہے وہ ہماری ایک روایتی غلط سوچ ہے۔ اور ہماری غلط سوچ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم بیکار اور فالتو چیزیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ چوتھے پارے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ جو بچہ کسی کام کا نہیں ہے اسے دینی مدرسے میں ڈال دو، اور دین پھر ہم کہتے ہیں کہ دین ترقی نہیں کرتا، پہلی بات تو یہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تعمیر کعبہ کا تذکرہ کیا، اور یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے پانی کی شکل میں عذاب بھیجا تو دنیا کی ساری عمارتیں منہدم ہو گئیں، ان میں بیت اللہ بھی تھا۔ اس بیت اللہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد رب کائنات نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ امت مسلمہ کے پاس قیامت تک کے لیے دنیا کی امامت کا منصب ہے، اور اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کا تمدن، مسلمانوں کی ثقافت ساری دنیا میں وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہے۔ مسلمانوں کو کافروں سے بالکل الگ تھلگ نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آج کا مسلمان کافروں کا لباس، ان کی شکل و صورت، ان کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر کو اختیار کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے مسلمانوں کو دو حکم مزید دیے۔ پہلا، تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں، اور دوسرا، آپس میں متفق اور متحد ہونے کے لیے جو اساس اور بنیاد ہے اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کا فرمان، اسے ہمیشہ تھامے رکھیں۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں اور آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اب انبیاء والا فریضہ مسلمانوں کے ذمہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ آج کا مسلمان یہ کام نہیں کر رہا۔ اور اس سے اگلا جو حکم رب کائنات نے دیا ہے وہ یہ کہ چونکہ دنیا کی امامت مسلمانوں کے پاس آ چکی ہے، بڑا قیمتی نقطہ ہے، دنیا کی امامت چونکہ مسلمانوں کے پاس آ چکی ہے، اس لیے یہود و نصارہ کو اس بات پر بڑا قہر اور غصہ ہے، لہذا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر تم نے کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ان کے لیے اپنے دل میں پیار محبت کے جذبات کو جگہ بالکل نہیں دینی، بلکہ اس کے برعکس تمہیں ان کے خلاف لڑنا ہے۔ اسی دوران غزوہ احد کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اور غزوہ احد کے حوالے سے میں بڑی قیمتی بات یہاں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شکست کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یعنی شکست کی 3 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی، جس کو شکست ہو اس کا جھنڈا گر جائے، اور دوسری، جس فریق کو شکست ہو وہ بھاگ جائے، اور تیسری
مخالف فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ جنگ کے اندر مارا جائے۔ سوال یہ ہے کہ غزوہ احد میں کیا مسلمانوں کا جھنڈا گرا؟ بالکل نہیں۔ کیا مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگے؟ بالکل نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے شہید کر دیے گئے؟ یقینی طور پر نہیں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ غزوہ احد اسلامی ہی نہیں انسانی تاریخ کا ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اجتہادی غلطی، فہم کی غلطی، سمجھ کی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن ساتھ ہی رب کائنات نے اعلان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے اس فہم کی غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے، لہذا قیامت تک کے لیے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ احد کے مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی قدغن لگا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی رب کائنات نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ جنگ جہاد کس لیے ہے؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے۔ اور اسی سورہ آل عمران کی 139ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ چھوٹے موٹے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، جنگوں کے اندر شہادتیں بھی ہوتی ہیں، زخم بھی لگتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان دل چھوڑ جائیں۔ انشاءاللہ غلبہ اسلام کا ہی ہے۔ پھر اسی غزوہ احد میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت راستے سے واپس آ گیا۔ یہ چیز مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کے مترادف تھی، تو اس کا بھی تذکرہ رب کائنات نے کیا۔ پھر 164ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ایک بہت عظیم احسان، بلکہ کائنات کے سب سے عظیم احسان کا تذکرہ کیا۔ میری معلومات کے مطابق قرآن میں رب کائنات نے اپنی کسی نعمت کو بطور احسان مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کیا، وہ صرف اور صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے آخری نبی تمہارے اندر مبعوث فرما کر تم پر احسان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام کی ذمہ داریاں بھی بیان فرما دی۔ پھر جو منافقین کا کردار تھا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اس سے خبردار کر دیا۔ شہداء کی جو عظمت ہے، جو میدان احد کے اندر اپنی جانیں قربان کر گئے، ان کی عظمت رب کائنات نے بیان فرمائی کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا شہید وہ مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے، اس کو وہاں پر وہ نعمتیں ملتی ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے احد کے میدان میں زبردست نقصان کے باوجود مسلمانوں نے دوبارہ قدم جما کر کفار کا جو مقابلہ کیا تھا، رب کائنات نے مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کی باقاعدہ تعریف فرمائی ہے 173ویں آیت مبارکہ میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس دور نہیں بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کا پس منظر ایک واقعہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے کہ یہودیوں کے ایک محلے میں یہودیوں کا اجتماع تھا، تو ایک یہودی نے کہا کہ مسلمانوں کا رب غریب ہو گیا ہے، اس نے ہم سے مدد کی اپیل کی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی، اس کو تھپڑ مار دیا۔ یہودی مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر جھوٹ بولا کہ جھوٹا ویسے ہی تھپڑ مارا ہے بغیر کسی وجہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب گواہی مانگی گئی تو یہودی اپنے طور پر جھوٹی گواہیاں لے آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر باتیں دو ہی ہیں، یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا گواہی لے آؤ۔ عرش والے رب کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کا سچا ساتھی جھوٹا پڑ جائے۔ اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ 181ویں آیت مبارکہ، رب کائنات نے ان بدبختوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم جو ہیں وہ مالدار ہیں۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے پھر اس بات کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی مال دولت، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، یہ جائیدادیں، ان سے کہیں دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر مسلمانوں کو اختتام پر آخری آیت مبارکہ میں اللہ نے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔
پہلی، اے ایمان والو صبر کرو، صبر۔ نمبر 2 ثابت قدمی۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ سورۃ النساء اس کا تعلق سورہ آل عمران کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں ان میں احکامات دیے گئے ہیں، اور سورۃ النساء یہ دراصل ان بدبختوں کے منہ پر ایک تھپڑ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔ پورے قرآن میں آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی۔ نساء کا معنی کیا ہے بھائی؟ عورتیں۔ میرے اللہ نے پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ اس کا آغاز ہی یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے حقوق کے تحفظ سے ہوتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کا خیال کریں یا نہ کریں، پھر یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش، اس کا اجر و ثواب۔ بیوہ خواتین، ان کے سسرالی رشتہ داروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اگر وہ آگے شادی کرنا چاہیں، کوئی منع نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دوران طلاق اور حق مہر کے مسائل بیان کیے ہیں۔ چوتھے پارے کی آخری آیت مبارکہ اور 5ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے ان رشتوں کا جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جا کر ترجمے والا قرآن مجید لے کر پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اسی سورۃ النساء میں انسانوں کے باہمی حقوق کا تذکرہ کیا، یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا بکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں میں یتیم کی کفالت کرنے والے ایک شخص کے ساتھ قیامت کے روز یوں اکٹھا ہوں گا۔ اور پھر اسی طرح رب کائنات نے توبہ کی قبولیت کی شرائط بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے توبہ کی قبولیت کی 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص، دوسری شرط برے کام کو فوراً چھوڑ دینا، تیسری شرط دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، چوتھی شرط انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہو، پانچویں شرط اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو یا معافی مانگ لینا یا اس کا بدلہ دے دینا، اور چھٹی شرط کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ اور توبہ کا دروازہ بند کب ہوگا؟ جب موت کا فرشتہ آ کر گردن کو پکڑ لے گا، پہلا موقع، اور دوسرا موقع جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور یاد رکھیے سورج مغرب سے طلوع قیامت والے دن نہیں ہوگا بلکہ قیامت والے دن سے پہلے ہوگا۔ اسی طرح جو بیوہ خواتین کے حقوق ہیں، یاد رکھیے چونکہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے، اس لیے ہندوؤں کے ہاں جو ودوا عورت ہے اس کو سب سے پہلے تو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنا بندہ کھا گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی کون سی عورت ہے جو یہ چاہے گی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ مر جائے؟ اور یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ کس لیے؟ دنیا کا سب سے پہلا، سب سے مضبوط، سب سے عزیز، سب سے محبت کرنے والا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو حقوق بیوہ خواتین کو دیے ہیں، ویسے تو عورتوں کو اسلام نے بڑے حقوق دیے ہیں، لیکن خاص طور پر جو بیوہ خواتین کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں وہ حقوق ان کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیے عہد رسالت میں صحابہ اکرام کے دور میں کسی خاتون کا شوہر شہید ہو جاتا یا دنیا سے چلا جاتا تو لوگ تعزیت کرنے کے بہانے جاتے اور اشارتاً بات کر جاتے کہ بی بی تیری عدت ختم ہو جائے، کسی کو بتانا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تیری عدت ختم ہوگی تو میں تجھے اپنے تحفظ میں لے لوں گا۔ اسی طرح محرم خواتین کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آخری آیت مبارکہ 4 پارے کی 5ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں بیان کی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے اس سبق میں 5ویں پارے کا خلاصہ، 4 پارے کا خلاصہ۔ رب کائنات نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔